السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے انگریزی کی بڑی مشہور زمانہ فلم ہے، بڑی کمپلیٹ ہے ہر لحاظ سے فلم، اور آپ اسے بار بار دیکھیں کہ سب لانکا یاد آ رہی ہے۔ اس میں بڑی حسین اور ڈفرینٹ سی وہ ہیروئن تھی اس کی، اور وہ مسلسل تباہیوں اور وطن سے جلا وطنی اور بربادیوں اور ہیرو سے جدائی، فیملی سے جدائی، اپنے گروپ جو اس کے دوستوں سے جدائیوں کی وجہ سے گھبرا کے کہتی ہے کہ یہ جنگ ختم کیوں نہیں ہو جاتی۔ یعنی ظاہر ہے اس کا لہجہ بہت ہی خوبصورت تھا، تو میں بعض اوقات سوچتی ہوں کہ کچھ اس بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس نے ادا کیا یہ جملہ کہ یہ جنگ ختم کیوں نہیں ہو جاتی۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے، ابھی میں سوچ رہی تھی کہ یورپ اور امریکہ اور اس طرح کے جو سارے یورپین کنٹریز ہیں، وہ جنگ سے کافی زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، اور وہاں کوئی ایسی بڑی ہمیں جنگوں کی یا خانہ جنگیوں کی خبر نہیں ملتی۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسے سیٹل کر لیتے ہیں، کچھ کسی اپنے جو ان کا ایک زبردست قانونی نظام ہے۔ تو یہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جنگ وہ دھکیل دی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک دفعہ یعنی ان کے تھنک ٹینکس ہیں نا بڑے مضبوط، جو اسکالرز ہیں اور رائٹرز ہیں، وہ اس بات پہ سوچتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مشہور ناولسٹ ہیں، یہی بار بار لکھا، تھنک ٹینکس نے بات بیان کی کہ یہ اب کی جنگ جو ہوگی وہ بہت تباہ کن ہوگی، اور ہتھیار جتنے زیادہ انسان کے پاس آ گئے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوئم ہوئی، اور پھر سر جنگیں شروع ہو گئی، لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے، چونکہ ان کے نظام بڑے مضبوط ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھی جمہوریت ہے ہمارے یہاں، یعنی ترقی پذیر ممالک میں، تو بڑی یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ آپ وہاں کے نظام کو دیکھیں، وہ جمہوریتیں کیسی ہیں اور ہماری جمہوریتیں کیسی ہیں، سسٹم ہی کا فرق ہے۔ یعنی وہاں کوئی اتنا مضبوط انہوں نے نظام رکھا ہوا ہے کہ کوئی جرأت نہیں کر سکتا ایک عام انسان کے یا کوئی گروپ کے اس کو نظام کو ہلا سکے۔ یعنی جو بھی وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے بارے میں ایک صحیح جن کی پختہ رائے ہے، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہاں افراد کا اخلاقی نظام کافی یعنی برباد ہو چکا ہے۔ افراد جو ہیں، ایک فرد جو ہے وہ اخلاقی طور پہ کافی کمزور ہو چکا ہے، لیکن چونکہ نظام ان کا اتنا مضبوط ہے، اس وجہ سے وہاں کے لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور وہاں ایک امن ہے، سکون ہے، اور صفائیاں ستھرائیاں اور زندگی کی سہولتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے ہمارے لیے کہ یعنی ہمارے بچے اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں، اور پیچھے بیویاں، بہنیں، مائیں جو ہیں وہ تڑپتی رہتی ہیں ان کے لیے۔ تو کیوں نہ وہ اپنے وطن میں کام کریں، اگر ہمارے ملک میں امن ہو اور کچھ ترقی کے لیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے کچھ سوچا جاتا ہو۔ نہیں وہاں یورپ یا امریکہ کے بارے میں دیکھیں تو بہرحال وہ کتنے بھی عوام کے لیے فلاح کا جذبہ رکھتی ہیں وہاں کی حکومتیں، لیکن ہمارے ترقی پذیر جو لوگ جاتے ہیں وہاں کمانے، وہ دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں امن ہے سب سے بڑی بات، اور پھر یہ ہے کہ ایک قانون ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں آ کے وہ لوگ بہت گھبراتے ہیں، اور جب کچھ عرصہ وہ وہاں رہ لیتے ہیں تو وہ یہاں آنا نہیں پسند کرتے۔ صفائی نہیں ہے، امن نہیں ہے، ترقی کے مواقع نہیں ہیں، پھر قانون سب سے بڑی بات ہے کہ ادھر نہیں ہے۔ تو افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، بنگلہ دیش ہے، سوڈان ہے، عراق، شام، جتنی لمبی آپ لسٹ دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مسلسل خانہ جنگی ہو رہی ہوتی ہے، ایک لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک گروپ اقتدار میں آتا ہے تو دوسرا مسلسل اس کو کسی نہ کسی طرح سے گھسیٹتا رہتا ہے، اور جو کمزور جماعت ہوتی ہے، اقتدار میں نہیں ہوتی، اس کو
جو طاقتور ہوتی ہے وہ نئے نئے مقدموں میں اور نئے نئے ایک لاجانی سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس قدر بیس لیس مقدمے ہیں، لیکن وہ ان میں سے گھسیٹے رکھتی ہے اور مسلسل ایک رسہ کشی اور ایک کچھ نورا کشتی کیا کہیں اس کو، یہ انتہائی یعنی اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو بیس لیس سے ایک دوسرے کے اوپر مقدمے بنائے جائیں اور بیس لیس الزام دھرے جائیں، اور اس وجہ سے کیونکہ کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی قانون ہے جو ہمیں گھیر لے گا، اسی وجہ سے لوگ عام عوام میں بھی غیر قانونی کام جو کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، اور وہ تعلیم کی طرف اور ہنر کی طرف توجہ دینے کے بجائے اس میں بہتری سمجھتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ کے ذریعے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ایک وہ کیا کہتے ہیں لڑ لگ جائیں، اور یا کوئی بڑے آفیسر کے ساتھ وہ نتھی کر لیں اپنے آپ کو، تو وہ کچھ نہ کچھ بہتر کر لیں گے اور ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ اور یہ سوچ اپنی جگہ کتنی تکلیف دہ ہے، یہ کسی طرح سے بھی کسی قابل فخر قوم کا ایک انداز فکر نہیں ہونا چاہیے اور نہ طرز زندگی ہونا چاہیے۔ ہمیشہ جو اچھے ایک مہذب معاشرہ ہے اس کے جو افراد ہیں وہ تو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ اپنے علم و ہنر میں آگے ہیں، اخلاق میں آگے ہیں، اور کمائی کا جائز ذریعہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ کوئی بھی ایک باوقار انسان ہوگا وہ اپنے ناجائز ذریعہ آمدنی پر بالکل فخر نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے اختیار کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک پکا رجحان ہو گیا ہے کہ لوگوں کو، آپ سوچیں ہمارے ہاں ہی پاکستان میں ایون تو کچھ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے لوگ یعنی اس بات پہ بہت چھپا کے رکھتے تھے کہ کوئی رشوت لیتا ہے تو ظاہر نہیں کرتے تھے اس چیز کو، اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بہانے سے یعنی اپنی جو اس طرح کی اگر کوئی ناجائز آمدنی کرتا تھا تو لوگ اسے بڑا ہی یعنی لک ڈاؤن کرتے تھے، ایک نفرت سے کی جاتی تھی، اور یوں لوگ مطلب اس کے ساتھ رہنا اور اس سے تعلق رکھنا کوئی پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کل کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، لوگوں کو صرف اس سے غرض ہے کہ آپ کی گاڑی کتنی بڑی ہے، کتنی نئی ہے، اور کتنا اچھا اس کا ماڈل ہے، اور کتنا بڑا گھر ہے آپ کا، اور اس میں کتنے نوکر چاکر ہیں، اور اس میں کتنا ساز و سامان ہے۔ تو یہ رجحان جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ یعنی ہم ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں یہی ہے کہ کوئی نوابین کا ایک حلقہ ہوگا لیکن وہ بہت کم ہے، بہت کم، یعنی وہاں جو لوگ ہیں وہ اس طرف یعنی رجحان رکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے گھر، لنڈن کو دیکھ لیں، واشنگٹن، نیو یارک کو دیکھ لیں، بڑے اسکائی لیب جو ہیں ان کے وہ فلیٹس کا ایک سسٹم ہے، اور وہاں لوگ رہتے ہیں، چاہے وزیر اعظم ہوں۔ اور وائٹ ہاؤس کے بارے میں مجھے بڑا غلط فہمی تھی کہ پتہ نہیں کتنے وہ لیوش ہوگا، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی سنا ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی عمارت نہیں ہے، اور خاص طور پر جو رہنے کی جگہ ہے کوئی صدر وغیرہ کی، وہ کوئی بہت ہی بڑی گرینڈ چیزیں نہیں ہیں وہاں۔ ہمارے یہاں تو بس یہی رجحان ہے کہ بس پیسہ اکٹھا کریں اور کوئی لیوش گھر لے لیں اگر آپ نے عزت کمانی ہے اور کوئی اپنا نام روشن کرنا ہے ماشاءاللہ، تو یہ رجحان بالکل ایک غلط ہے اور اسی وجہ سے ہے۔ اور خاص طور پہ بات ہو رہی تھی خانہ جنگیوں کی اور جنگوں کی، تو ان جنگوں سے وہی ہے کہ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں ایک انفرادی سطح پہ، اور جب کوئی قانون نہیں ہوتا تو وہ پھر پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہم پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور ملک جب داؤ پہ لگتا ہے تو پھر عزتیں بھی اسی طرح سے داؤ پہ لگتی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ شعلے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر زمینوں تک نہیں رہتے، عزتیں بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک میری اس طرح سے دیکھیں تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسی طرح سے انفرادی سطح پہ سوچنے لگیں اور ایک دوسرے سے وہی کہتے ہیں نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک عصر کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے رہیں، تو ہم ایک دوسرے کو اگر صبر کی اور حق کی تلقین کرتے رہیں تو شاید کچھ ہمارا اللہ ہم یوں ناصر ہو جائے اور ہم بھی کوئی
عزت باعزت اور باوقار قوموں میں اپنا شمار کرنے لگ جائیں۔ آمین۔